تو ناظرین، سب سے پہلے جو اس وقت سچویشن ہے خطے کی، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن جنگ بندی کرتا ہے اور ساتھ ہی اگلے بیان کے اندر وہ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ امریکی تاریخ کا ایک عجیب و غریب کردار ہے۔ ایک پوسٹ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، ہم جنگ جیت گئے ہیں، جو کافی ہے، اور پھر اگلی پوسٹ میں کہتا ہے کہ ایران دنیا کے لیے بدستور ایک خطرہ ہے جسے ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ تو ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایرانی بہت اچھے ہیں، معاملہ حل ہو گیا۔ ایک سے ایسا لگتا ہے کہ ان سے برا دنیا میں کوئی نہیں اور معاملہ ابھی حل نہیں ہوا۔ ایک بیان میں کہتا ہے کہ ایران کو ہار ماننا پڑے گی، عجیب لوگوں سے ہمارا پالا پڑ گیا ہے، وہ کافی ذہین بھی ہیں، بہت سخت گیر ہیں۔ اگلے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایران ہماری منتیں کر رہا ہے معاہدہ کرنے کے لیے اور ہم ان سے نہیں کرنا چاہ رہے۔ اب جو لیٹسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے، وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ میں جلد ایران کی بھیجی ہوئی تجاویز کا جائزہ لوں گا۔ دیکھیں، ایران نے پہلے تجاویز بھجوائی اور پہلے امریکہ نے بھجوائی، ایران نے نہیں مانی، پھر ایران نے بھجوائی، امریکہ نے نہیں مانی، پھر ایران نے ترامیم کر کے بھجوائی، اس کے اوپر پنگا پڑ گیا۔ اب ایران نے فائنلی اور تجاویز بھجوائی ہیں اور اطلاع یہ آ رہی ہے کہ ایک طرف سے کوئی 9 تجاویز آئی ہیں، امریکہ کی طرف سے کوئی 14 یا 15 تجاویز جو ہیں وہ ایران نے بھجوا دی ہیں۔ یہ ابھی کسی کو بھی کنفرم نہیں ہے، سب اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ ایکچولی جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان کروا رہا ہے، امریکہ اور ایران کے بیچ میں چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو تجاویز بھجوا رہے ہیں۔ جس وقت ان کی نیت ہوگی نا دونوں ملکوں کی، یہ بڑے آرام سے مذاکرات کامیاب ہو جائے۔ جب تک ان کی نیت نہیں ہے نا، یہ جو مرضی کر لیں مذاکرات کامیاب نہیں ہوں۔ تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں جلد ایران کی بھیجی ہوئی تجاویز کا جائزہ لوں گا، مگر میرے خیال میں یہ قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے گزشتہ 47 سالوں میں انسانیت اور دنیا کے خلاف جو کچھ کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے ابھی تک کوئی بڑی قیمت نہیں چکائی۔ یعنی اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر جنگ کی بات کر رہا ہے۔ تو جنگ کی بات میں نا ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی تھی ابھی حال ہی میں، اور اس کے بعد ایڈمرل بریڈ کوپر ان کا نام ہے، انہوں نے 26 فروری کو جب دی تھی بریفنگ تو 28 فروری کو امریکہ نے حملہ کر دیا تھا۔ اس مرتبہ انہوں نے دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بریفنگ دی ہے کہ کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے ایران کے خلاف، وہ کون سے 3 فوجی آپشن ہیں جن کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کو وہ رپورٹ بھی کی۔ اب یہی جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں، انہوں نے اسرائیل سے بھی رابطہ کیا ہے اور اسرائیلی چیف آف سٹاف نے ہمانگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر حملہ ہونا ہے تو اسرائیل نے ساتھ مل کر حملہ کرنا ہے، اور اس مرتبہ عرب ممالک میں بھی بہت سارے دفاعی ساز و سامان وہ لے رہے ہیں، ان کی بھی تیاری ہے، وہ اب کسی اور پچ پہ ہیں۔ پچھلی مرتبہ حالات کچھ اور تھے، اس مرتبہ حالات تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس مرتبہ عربوں کا نقصان بھی ہو چکا ہے، اور ایران کے پاس یہ شواہد بھی ہیں کہ عرب ممالک کی سرزمین سے ایران پہ بار بار اٹیک کیا گیا ہے، اور ایران کی گورنمنٹ سے جڑے لوگوں نے باقاعدہ نشاندہی کر دی ہے ان اہداف کی جو عرب سرزمین کے اوپر موجود ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں جی ہم نشانہ بنائیں گے، چاہے وہ سعودی عرب میں ہے، قطر میں ہے، یو اے ای میں ہے، بحرین میں ہے، اردن میں ہے۔ انہوں نے بتایا جی ہم ان اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ صرف وہاں پہ عمان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ ابھی تک ایران کا کوئی پھڈا نہیں ہے۔ تو سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں، ان کا اب رابطہ ہوا اسرائیلی چیف آف سٹاف سے، تاکہ ہم آہنگی پیدا کی جائے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اور یہ خالی اتنی بات نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دینے کے بعد سینٹ کام کے کمانڈر کوپر جو ہیں وہ فوری طور پہ مڈل ایسٹ آ گئے ہیں۔ ایڈمرل بریڈ کوپر اس وقت مڈل ایسٹ میں موجود ہیں اور یہاں پہ جو دفاعی تیاریاں ہیں ان کو حتمی شکل دے رہے ہیں، یا جو جارحانہ حکمت عملی ہو سکتی ہے امریکی فوج کی، اس کو حتمی شکل دے رہے ہیں، اور وہ جائزہ لے رہے ہیں تمام چیزوں کا گراؤنڈ پر آ کے۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنا، وہاں پہ بریفنگ دینا، اور اس کے بعد فوری طور پہ اسرائیلی چیف آف سٹاف سے رابطہ کرنا، اور پھر خطے میں ان کی موجودگی اور وہاں پہ آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لینا۔ یہ ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں کہ اب دوبارہ لڑائی ہو سکتی ہے، کشیدگی دوبارہ بڑھ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ کہا کہ میں جنگ جیت گیا ہوں لیکن میں بہت بڑے مارجن سے جیتنا چاہتا ہوں، تو بہت بڑی فیس سیونگ ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے، جس کے بغیر پولیٹیکلی وہ امریکہ میں بہت بری طرح ڈیمیج ہو گیا۔ امریکنز کا ایک دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، امریکنز بھی ایک ایسی قوم ہے جو بڑے فخر کے ساتھ جیتے ہیں۔ اب آپ کو یہ اچھا لگے یا برا لگے، امریکنز کے اندر بھی ایک بڑا فخر ہے، ایک بڑا پراؤڈ نیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کسی سے نہیں ہار سکتے، ہم نے ساری جنگیں جیتی ہیں، ہم آئندہ بھی جنگیں جیتیں گے، اور انہیں کمزوری بالکل پسند نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان کا پریزیڈنٹ ہار گیا، اور جو پریزیڈنٹ ہارے گا یا پیچھے ہٹے گا وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ یعنی جس طریقے سے جو بائیڈن افغانستان سے نکلا، اس کا بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس کو پولیٹیکلی، اور بڑا مذاق اڑایا اس کے مخالفین نے اس کا۔ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ یہ ادھوری جنگ چھوڑ کے آ جاتا ہے
اور ایران کو دنیا فاتح سمجھتی ہے تو امریکہ کو تو ڈیمیج ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ کو پولیٹیکلی اور ان کی پارٹی کو بہت بڑا ڈیمیج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ خطے میں پاکستانی کوششوں کے باوجود لڑائی لگ سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی پڑے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن صدر احمدی نژاد جو ایران کے سابق صدر ہیں، انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ پڑھا اور بڑا بامانی قسم کا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا اب دنیا یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک قوم سمندر پار بیٹھ کر باقی تمام اقوام کی قسمت کا فیصلہ کرے۔ ڈالر اور فوجی دباؤ پر مبنی نظام اپنا اثر کھو چکا ہے۔ اگر واشنگٹن اپنے زوال سے بچنا چاہتا ہے تو اسے احترام کا لفظ سیکھنا ہوگا۔ ہم کوئی کالونی نہیں ہیں، ہم ہزاروں سال پرانی تہذیب ہیں۔ ایرانی سرزمین پر ان کا کیا گیا ہر حملہ دنیا کے اس حصے میں ان کے اثر رسوخ کے خاتمے کو مزید تیز کرتا ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں جتنا وہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اس سے دنیا میں ان کا اثر رسوخ کم ہوتا ہے، امریکہ کا اس سے بڑھتا نہیں ہے۔ اور ڈالر کے حوالے سے میں ابھی آپ کو، کیونکہ یہاں پہ بات ہوئی کہ ڈالر کے ذریعے سے اور فوجی دباؤ کے ذریعے سے دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑی خبر ہے، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چین اور رشیا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ ورلڈ افیئرز نام کی جو ایک ویب سائٹ ہے اس نے یہ خبر بھی جاری کی ہے اور عالمی میڈیا میں چھپ بھی رہی ہے۔ چائنا نے 2 بہت بڑے قدم اٹھائے، لیکن پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ رشیا اینڈ چائنا سٹارٹڈ ٹریڈ ان رشین ربل اینڈ چائنیز یان کرنسی اونلی اسٹاپنگ یوزنگ ڈالرز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روس اور چائنا جو ہے وہ رشیا اور چائنا کی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور صرف اسی میں وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈالر کا رستہ روکا جا سکے یا ڈالر کے استعمال کو کم کیا جا سکے یا اس کو روکا جا سکے۔ یہ ڈالر کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ 2 بہت بڑی معیشتیں ہیں۔ اگر ان کے نقشے قدم پہ 1-2 اور معیشتیں چل پڑیں، فرض کریں اگر کل کو جرمنی کہتا ہے کہ ہم یورو کے اندر ٹریڈ کریں گے، ہم ڈالر میں نہیں کریں گے۔ جرمنی دنیا کی ایک اور بڑی معیشت ہے نا، ٹاپ 5 کے اندر یہی ہے، انڈیا ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، پھر رشیا بھی ٹاپ 10 کے اندر آتا ہے، چائنا دنیا کی بڑی معیشتوں میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو اگر یہ ممالک جو ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنی اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کریں گے، اور انڈیا جیسا ایک بڑا ملک بھی یہ کہتا ہے کل کو کہ ہم ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر رہے، جس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں ہم دوسری کرنسیز میں دیکھ سکتے ہیں، تو امریکہ کے لیے بہت بڑا ایشو ہو جائے گا۔ بلاول بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہونے والے ایک سوال سے الگ کر رہے تھے کہ مجھے علم نہیں ہے کون سا وزیر ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں شازیہ مری نے لقمہ دے دیا، انہوں نے کہا جی اسٹیٹ منسٹر ہے، شاید وہ رانا ثناء اللہ نہیں، وہ ناٹ وفاقی وزیر، وہ کھیل داس نے کہا ہے۔ تو ساتھ ہی بلاول نے کہا کہ آئی ایم ناٹ آسکنگ یو، میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ تو دوبارہ بولنے کی کوشش کی، سوری سر مجھے ابھی اس نے کہا، تو اس طرح کر کے انہوں نے بولنے کی کوشش کی جب شازیہ مری نے، تو بلاول نے اونچی آواز میں کہا تھینک یو، تاکہ وہ چپ ہو جائے، اور ان کا منہ دیکھنے والا تھا، یعنی مجھے افسوس ہوا۔ دیکھیں شازیہ مری صاحبہ کے حوالے سے میں نے یہ خبر آپ کو کیوں سنائی، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک دور میں میرے پروڈیوسر نے ان سے رابطہ کیا، کوارڈینیشن جو کرتا تھا لڑکا، اس نے رابطہ کیا جی کہ آپ عمران ریاض صاحب کے پروگرام میں آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے۔ تو شازیہ مری صاحبہ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ ان کا لہجہ سخت ہے، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں ان کا لہجہ مجھے پسند نہیں ہے، سخت لہجہ ان کا، تو اس لیے میں ان کے پروگرام میں آنے سے معذرت کرتی ہوں۔ تو آج میں نے دیکھا بلاول نے جس سخت لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی، تو میں تو ان کی پارٹی کا نہیں تھا، میرا تو لہجہ عوامی سوالات ہم نے کرنے ہوتے ہیں، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے ہمارا لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسا میں ہوں ویسا ہی ہوں۔ سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ وہ پوچھتے ہیں ہم جو لوگوں کے دماغ میں ہوتے ہیں، تو ہر قسم کی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیشہ پوچھیں ہیں۔ ایک دور میں پی ٹی آئی کو ہم پسند نہیں تھے، شہید ارشد شریف کو مجھے بہت برا بھلا بھی کہا گیا، ایک دور میں عثمان بزدار کے لوگوں نے بہت برا بھلا کہا، جب ہم نے اسکینڈلز پکڑے پی ٹی آئی کے دور میں تب بہت برا بھلا کہا گیا، پھر پی ایم ایل این کے دور میں بہت برا بھلا کہا گیا، پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ، تو آج کل کے دور میں بھی ایسا، اور ہمارے لیے یہ چیز نئی نہیں ہے۔ لیکن شازیہ مری نے کہا جی ان کا لہجہ بہت سخت ہے، تو مجھے لہجہ پسند نہیں ہے، تو آج بلاول کا لہجہ مجھے لگتا ہے انہیں کافی پسند آیا ہوگا، اور یہاں پہ وہ کمپرومائز کر لیں گی، انہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ان کو ہر دفعہ ایک قومی اسمبلی کی سیٹ مل جاتی ہے۔ دیکھیں بلاول کی مجبوری ہے، وہ سمجھنی پڑے گی ساری پارٹی کو کہ کچھ چیزیں انہیں بتا دی گئی ہیں، اور یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یا اس قسم کی چیزیں ان کو ایک بارگیننگ ٹول کے طور پہ زرداری صاحب یا بلاول زرداری صاحب استعمال کریں گے۔ انہوں نے اپنے ذاتی مفادات لینے، انہیں کچھ چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ نمبر 1، وفاق جو ہے وہ صوبائی اختیارات واپس لے لے گا، اور یہ واپس دینے پڑیں گے، ان کو جوتے پالش کر کر کے دینے پڑیں گے۔ دوسرا، کنٹرول جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہے گا، یہ جو کنٹرول ہے حکومت کا، وفاق کا، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی، حکمرانوں کا اس میں حصہ نہیں رہے گا۔ آپ سب کو خواجہ آصف کی طرح کا بننا پڑے گا جو کھل کر یہ کہیں کہ جناب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ख्वाजा आसिफ की तरह आपको बनना पड़ेगा, जो खुलकर ये कहे कि जनाब हाइब्रिड निज़ाम है और हमें इस पे बहुत फख्र है। तीसरा ये है कि तमाम फ्लाई प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर अवाम पे पैसे ज़ाया किए जाते हैं, अवाम को सब्सिडीज दी जाती हैं, अब वो सारी चीज़ें अब बंद की जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया होने की तरफ जा रहा है। और इन्हें यह कह दिया गया है कि तुम लोगों ने अपना मुंह बंद रखना है, तुम्हारे केसेस खत्म कर दिए, तुम्हें इक्तदार में लाके बिठा दिया, तो अब चुप करके बैठो और मुल्क को चलाने दो। लेकिन अब मुल्क इनसे चल नहीं रहा, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग इनसे वादे कर लेते हैं कि हम पैसे लगाएंगे, लेकिन पैसा लगाता कोई नहीं है। कई कंपनियां पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहती हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यहां पे तो इस्तेहकाम ही नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो लोग फिर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाते और हुकूमत को कर्जा लेना पड़ता है। अभी मैं डाटा देख रहा था तो मौजूदा हुकूमत ने इस साल में कितना कर्जा लिया, ये रोजाना के हिसाब से 21 से 22 अरब रुपए बनते हैं। मुझे आप बताएं कि क्या इस हुकूमत ने अवाम के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर 21 से 22 अरब रुपए खर्च किए? बिल्कुल खर्च नहीं किए। इमरान खान के दौर से इस दौर में इन्होंने 3 गुना ज्यादा कर्जा लिया है। यानी शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर साहब ने इस दौर में इमरान खान के दौर से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से कर्जा लिया है। इमरान खान के दौर में तो डैम्स भी बन रहे थे, मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, सेहत कार्ड उसने दिया हुआ था, बिजली 4 गुना सस्ती थी, पेट्रोल जो है वो आधी से भी कम कीमत का था, गैस 10 गुना सस्ती थी, महंगाई जो है वो आधी थी जितनी अब है, नए अस्पताल यूनिवर्सिटियां बन रही थी, हेल्थ कार्ड इमरान खान ने दिया हुआ था, सब्सिडीज दी हुई थी, अवाम को सहूलतें दी हुई थी। और कोरोना में उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर्जा लेना पड़ा क्योंकि उसने पब्लिक को सपोर्ट करना था। तो आज तो वो सारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो 3 गुना ज्यादा इन्होंने पैसा इकट्ठा कर दिया, ये पैसा गया किधर? कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा। इनसे कोई पूछेगा क्या? कोई इनसे सवाल करेगा? अब इन्होंने आईनी अदालत बना दी है, इनसे सवाल भी नहीं किया जा सकता। जब आप सवाल करेंगे मामला जाएगा आईनी अदालत में, वो जज कहेगा जो हुक्म मेरे सरकार। तो अब सवाल भी आप नहीं कर सकते कि जनाब इतना पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो जा कहां रहा है? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट आपने पाकिस्तान में लगा दिए हैं जिनकी हम तारीफ कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जनाब बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बन रहे हैं। SIFC के नाम से एक इन्होंने सफेद हाथी पाला, उसने जो तबाही फेरी पाकिस्तान में मईशत का कचूमड़ निकाल दिया, 1 रुपए की सरमायाकारी ये पाकिस्तान के अंदर करवा नहीं पाए। और एक के बाद एक चीजें जो हैं वो मजीद खराब होती चली जा रही है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहा है, वहां इमरान खान का कैदी नंबर 804 का तोती बोल रहा है। मैंने वहां लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी बहुत थोड़े लोग हैं जो दूसरी तरफ खड़े हैं, जो रवायती पीपल्स पार्टी या PMLN उनके साथ जुड़े हुए वो थोड़े से लोग हैं। उन्होंने लोगों की बहुत बड़ी तादाद, खास तौर पे नौजवान, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो यहां पे होने वाली हर ज्यादती को देख रहे हैं। और वहां पे ये तासुर है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर वो हथकंडा अपना रही है जिसके जरिए से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने से रोक सकती है, और उसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अभी इंतखाबी निशान वाला मामला भी आपके सामने हुआ है, तो नौजवानों में बड़ा सख्त रिएक्शन है वहां पे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। वो अपनी आई पे आ गए ना तो ऐसी शिकस्त देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। वो सिर्फ पहाड़ों पे रहते नहीं है, उनकी हिम्मत, उनके दिल और उनके हौसले वो पहाड़ों जितने बड़े हैं। ये निजाम गलत पंगा ले रहा है गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों से। ये नफरत के बीज बो रहे हैं, कल यही नफरत इनके सामने आएगी। याद रखिएगा मेरे अल्फाज, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। देखिए, ऑर्डर तो दिया गया है वहां पे ऑफिसर्स को कि कुछ भी हो जाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है कि गिलगित बल्तिस्तान में किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने देनी। उसकी वजह क्या है? जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में किसी भी ऐसी हुकूमत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उनकी मर्जी और मंशा के खिलाफ एक भी फैसला करे। ये 2 जगह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। यहां उन्हें मुकम्मल कंट्रोल चाहिए होता है और कठपुतली हुकूमत चाहिए होती है। बलूचिस्तान में भी ये 3 एरियाज ऐसे हैं जहां पे हर हाल में उन्हें कठपुतलियां चाहिए होती हैं, एक बलूचिस्तान में, एक गिलगित बल्तिस्तान में और एक कश्मीर में। और यहां कठपुतलियों के बगैर उनका गुजारा नहीं है एक दिन भी। लिहाजा वो पूरी कोशिश करेंगे, जितनी पंजाब में की उससे ज्यादा कोशिश करेंगे कि जाली तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर कोई हुकूमत बना दें। लेकिन अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी मुजाहरा करते हैं अपनी ताकत का या मजीद इंतजार करते हैं। बहरहाल नौजवानों ने तो अपना फैसला सुनाया। वहां पे जिस तरह का नौजवानों के अंदर रद्द अमल है, अगर ये इलेक्शन तक मोमेंटम गया तो कहानी उलट जाएगी। नाजरीन, जिला खैबर में एक ड्रोन हमला हुआ है और उस पर स्टेटमेंट भी जारी किया जुनैद अकबर ने। जिला खैबर की वादी तीरा में मकामी आबादी पर मुबैना ड्रोन हमला हुआ है। उन्होंने कहा, मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं, मासूम बच्चों और खवातीन को